ہسٹری لائٹس کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ یہ سوال سب لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ آدم سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور دنیا کی تخلیق کس طرح ہوئی۔ جب کچھ بھی نہ تھا تب صرف اور صرف اللہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا، پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا۔ جہاں اللہ کی کرسی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور کہا لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو۔ تو اللہ کے حکم سے قلم نے ہر چیز لکھ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا جہاں ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی موجود ہے۔ قیامت تک کیا ہوگا، کتنے لوگ اور کب پیدا ہوں گے، کیا کریں گے، دنیا کا ایک ایک حال، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 50,000 سال بعد آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتوں کو بنایا، جنوں کو بنایا۔ 6 دنوں میں پوری دنیا بنائی۔ یہ 6 دن ہمارے دنوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ اس میں ایک ایک دن ہزاروں سال کے برابر ہوتا تھا۔ ہفتے کو مٹی بنائی، اتوار کو پہاڑ بنائے، پیر کو درخت، منگل کو تکلیف، بیماریاں، مصیبتیں، بدھ کو نور یعنی روشنی، جمعرات کو جانوروں کو زمین پر پھیلایا، جمعے کو عصر سے مغرب کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بخاری شریف میں ہے اللہ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے 2000 سال پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھیج دیا تھا، مگر وہاں انہوں نے بہت فساد برپا کیا، ایک دوسرے کا خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا، تو جن سمندروں اور سنسان جگہوں پہ پہنچ گئے۔ جنوں میں ہی ایک عزازیل بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار تھا، تو فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بارے میں سوچا تو فرشتوں کو کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی وہ جن کی ایک نسل کے بعد دوسری نسل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسان کو صرف اپنی اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اللہ تعالیٰ کے دین کی عبادت کریں۔ فرشتے جنوں کا حال دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ سے کہا آپ کیوں انسان کو بنانا چاہتے ہیں جب کہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد و ثنا میں تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ یہ انسان بھی زمین پہ جا کر فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں بنا رہا ہے یہ صرف اللہ کو ہی پتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو پوری دنیا سے فرشتے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آئے، تھوڑی کالی، تھوڑی لال اور تھوڑی سلیٹی، اس لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہیں۔ سوکھی مٹی کو تراب کہا جاتا ہے، اسے بھگویا گیا تو وہ 3 بن گئی، پھر اس میں سے لیس اٹھنا شروع ہوا۔ ایسی مٹی کو سلاسل کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی روایت میں 40 سال آتا ہے۔ وہ مٹی سوکھی تو کالی ہو گئی، اس میں بدبو آنے لگی، ایسی مٹی کو مسنون کہا جاتا ہے۔ پھر وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی جس کو ٹھوکنے سے آواز آتی ہے، ایسی مٹی کو فخرخوار کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جب جب انسان کے لیے تخلیق کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، تو یہ الگ الگ مٹی کے نام آتے ہیں کہ ایسی مٹی سے بنایا
دیکھو تم کیا چیز تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ 60 فٹ لمبے تھے، جبکہ ان کا پتلا بنا کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تو ابلیس ان کے آس پاس چکر لگایا کرتا تھا، ان کو ٹھوکر مارتا اور سوچتا کہ انہیں ضرور کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ کہتا اگر مجھ کو اس پر مسلط کر دیا گیا تو یقیناً میں اس کو مصیبت میں ڈال دوں گا، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ فرشتوں نے سوچا یہ جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں یہ علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہم سے زیادہ عزت والی۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔